کینسر سے حج تک کا سفر۔ جب ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ آپ کو کینسر ہے، میری پوری دنیا جیسے ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھر بیماری کے دوران مجھے ایک ایسی خبر ملی جس نے مجھے دوبارہ جینے کی امید دے دی، اور وہ تھا حج پہ بلاوا۔ میں بہت روئی، میں سجدے میں گری، میں نے کہا یا اللہ عشق اب معاوضے کرنے والے ہیں۔ مجھے تھا دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا کہ میں اللہ کے نام پہ دے دوں، میں کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اتنی ساری چیزیں کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مجھے بہت ہی خوف تھا۔ آپ کو تو کینسر ہے ہی نہیں، بے شک آپ سب کچھ ختم کر سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، صرف آپ کی کن کی دیر ہے۔ میری کینسر سے حج تک کی کہانی، اللہ پر یقین کی ایک داستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی زندگی کا ایک ایسا باب آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں جسے یاد کر کے آج بھی میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف میری بیماری کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے دعاؤں کی، اللہ پہ یقین کی، ماں باپ کی دعاؤں کی، قرآن سے ملنے والے سکون کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی یقین کی داستان کی کہانی ہے۔ 2023 میں مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، بہت تکلیف دہ تھا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے پیٹ میں ایک سس ہے، اس پہ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، میں زندگی سے بہت مایوس ہو چکی تھی، بہت دکھی، بہت پریشان کہ پتہ نہیں کون سی سٹیج ہے، کیا نہیں ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے، آپ کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، زندگی ختم ہونے والی ہے، تو آپ بہت مایوس ہو جاتے ہو۔ میں بھی مایوس ہوئی تھی، مجھے بھی بہت دکھ تھا، بہت تکلیف تھی، اور وہ تکلیف تھی مجھے اپنے پیرنٹس کی، کیونکہ میں ان میرڈ ہوں اور میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوں، تو مجھے اس چیز کا بہت دکھ تھا کہ یا اللہ میرے بغیر وہ کیا کریں گے۔ خیر میں نے بھی نمازیں پڑھی، اللہ سے بہت سی باتیں کی، اپنے پیرنٹس سے باتیں چھپائی، ان کو نہیں انفارم کیا کہ مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا ہے۔ بات چھپانا بہت مشکل تھی، لیکن صرف میری دونوں سسٹرز کو پتا تھا۔ میں نے اپنی جنگ خود لڑی، میں ہاسپٹل گئی، میں نے اپنا علاج کروایا۔ 2023 کی کہانی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ایک بہت بڑی ریزن ہے، اور وہ ریزن ہے میری بہت پیاری سی خالہ جو 3 مہینے کینسر سے لڑ کے اس دنیا سے چلی گئی۔ یقین جانے میں جب مجھے بیماری ہوئی تھی نا، تو میں اللہ سے باتیں کرتی تھی، میں بہت باتیں کرتی تھی اپنے اللہ سے۔ میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، وہ میرے بغیر جی نہیں پائیں گے، انہیں بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے سب سے پہلے یہ بات اپنی خالہ کو بتائی تھی، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب اللہ سے بات کرتی تھی، میں ہاسپٹل میں تھی، میں قرآن پڑھتی تھی، میں نے یا اللہ یا سلاموں کا ورد بہت زیادہ کیا تھا۔ میں نے سورۃ الرحمن، جب میرا دل بہت اداس ہوتا تھا، بہت گھبراتا تھا، میں 5 ٹائم نماز کے ساتھ سورۃ الرحمن سنتی بھی تھی اور میں پڑھتی بھی تھی۔ میں اونچی آواز میں لگا کے پڑھتی تھی، سننا بھی ہوتا تھا، پڑھنا بھی ہوتا تھا، اس سے میرے دل کو ایک عجیب سے سکون ملتا تھا۔ لیکن جب آپ موت کو قریب سے دیکھتے ہو نا، تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیمو لگے گی، ابھی ہم دیکھیں گے کیمو کب سے سٹارٹ ہوگی، کیا آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اب دنیا سے چلے جاتے ہو، لیکن آپ کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اور اس چیز کا مجھے احساس میری خالہ کے جانے کے بعد زیادہ ہوا۔ خیر میں بہت مایوس تھی، مجھے بھی تکلیف تھی، مجھے بھی دکھ تھا، اپنی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے۔ میں جب روتی تھی اور میں ہاسپٹل میں اکیلی ہوتی تھی چھپ چھپ کے، تو میری یہ خالہ میرے پاس آتی تھی مجھے انفارم کیے بغیر، اور
میرا بہت خیال رکھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی وہ جہان اچھا کرے, اللہ انہوں نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ کینسر سے جو ہے نا زندگی کی طرف آنے کی بہت بڑی ہوتی ہے. آپ کو بہت سارے لوگ, میں بہت لکی ہوں الحمدللہ کہ مجھے اتنے لوگ پیار کرنے والے ہیں, اتنے لوگ مجھے چاہنے والے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میرے لیے اپنوں نے, پراؤں نے, سب نے بہت دعائیں کی. انہیں سب کا بہت 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 تھینکس, جنہوں نے میرے لیے ایسی دعائیں کی کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا. میں اس قابل ہی نہیں ہوں, لیکن اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پہ, اللہ کا بہت 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 بڑا احسان ہے. کینسر کے دوران ہی مجھے خبر ملی کہ مجھے کال آئی جس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ نے 2023 کے حج کے لیے آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں. تو مجھے بڑا ہوا کہ یا اللہ, میں تو آپریشن کرنے جا رہی ہوں, میری تو سرجری ہونے والی ہے, اور میں کیسے حج کی طرف جاؤں گی, مجھے تو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. لیکن ایک امید کی کرن تھی, میں اس وقت بہت روئی تھی. یا اللہ, مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو, کیونکہ آپ نے مجھے ایسے ٹائم پہ ایک پیغام دیا جس ٹائم میں بالکل مایوس ہو چکی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا ختم ہو رہی ہے, زندگی ختم ہو رہی ہے. اور اس ٹائم مجھے حج کا پیغام آیا, اور میرا فری حج کا اناؤنسمنٹ تھی. میں نے 2018 میں الحمدللہ ایک حج کیا ہوا تھا. 2023 سے مجھے کال آئی کہ آپ حج کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہیں اور آپ کا فری حج نکلا ہے. تو وہ کرتے ہوئے میں نے جب آپریشن کیا, آپریشن کے 2 مہینے کے بعد میں اسٹیبل ہوئی, اور میں حج کے لیے پہلے سوچا جاؤں نہ جاؤں, پھر سوچا اللہ نے بلایا ضرور جانا چاہیے. میں گئی آپ سب کی دعاؤں سے, میرے پیاروں کی دعاؤں سے, میرے ماں باپ کی دعاؤں سے. بہت 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 لوگوں نے پیار دیا, بہت لوگوں نے عزت دی. تھینک یو سو مچ سب کا, جنہوں نے میرے لیے دعا دی. اللہ تعالیٰ ان سب کی ساری دعائیں قبول فرمائے, آمین ثم آمین. تو میں جب حج کے لیے گئی تو مجھے لگا کہ میں زندگی کی طرف لوٹ گئی ہوں. تو دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. آپ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. کوئی بھی ذکر کرے, اتنے پیار سے کرے, اتنے دل سے کرے, اتنے یقین سے کریں کہ آپ کو ہو کہ یہ میری دعا قبول ہوگی. اور اپنی ول پاور کو کبھی ختم مت ہونے دیں. میں نے اپنی ول پاور ختم نہیں کی. میں بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے اپنے پیرنٹس کے لیے زندہ رہنا ہے, مجھے اپنے پیاروں کے لیے زندہ رہنا ہے. اے اللہ, میں جینا چاہتی, اپنے پیاروں کے لیے جینا ہے, اپنے لیے جینا ہے. اور سورۃ الرحمن میں اتنے یقین سے پڑھتی تھی, اتنے یقین سے سنتی تھی کہ مجھے تھا کہ میری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. بہت سے لوگوں نے بہت پیار دیا, تھینک یو سو مچ. اور آج 2023 کے بعد میں اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹی. میں اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہی ہوں, صحت مند گزار رہی تھی. اچانک ہی مجھے ابھی 1.5 مہینہ پہلے پتہ چلا کہ میری یوٹرس میں ایک بہت بڑی رسولی ہے جس کا سائز کافی بڑا ہے, 18 سم تھنگ کچھ انچز سم تھنگ اس طرح کا کچھ ہے. اور مجھے اچانک ہی آپریشن کا بولا گیا کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے. بٹ میرا تھائرائڈ کی رپورٹ ٹھیک نہیں تھی, تو انیستھیزیا والا ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ ویٹ کریں 1 مہینہ, آپ تھائرکسن ڈوز ڈبل لے لیں تاکہ آپ کا انیستھیزیا دینے میں آسانی ہو, کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو شاید آپ ہوش میں نہ آ پائیں. خیر, میں اپنی خالہ کے پاس گئی, اپنے ماں باپ کو, اپنے پیارے دوستوں کو, اپنی خالہ کے پاس. تو میری خالہ نے مجھے ایک بات بولی, مجھے کہتی ہیں کہ اللہ کرے کہ میری زندگی میں تمہیں مل جائے. میں نے اسے کہا, میں نے کہا نہیں پلیز آپ ایسے نہیں بولے, آپ ایسے بولے کہ اللہ آپ کو بھی صحت والی زندگی عطا کرے, اللہ مجھے بھی عطا کرے. پھر میں 5 اگست کو میری سرجری, میں نے ایڈمٹ ہونا تھا, 6 کو میری سرجری ہونی تھی. میں 22 تاریخ کو نتیا گلی گئی ہوئی تھی. وہیں مجھے ڈاکٹر کی کالز آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فوراً پہنچے ہاسپٹل, آپ کی آج سرجری ہونی ہے. میں نے سب سے پہلے اپنی خالہ کو فون کیا, میں نے ان سے کہا خالہ میرے لیے دعا کیجیے گا. مجھے ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے بلا لیا اور میری سرجری ہونی. 22 جولائی کو میں ایڈمٹ ہوئی, بلکہ 21 جولائی کو میں ایڈمٹ ہوئی تھی, 22 کو میری سرجری ہوئی تھی. میں ان سے بات کرتی رہی. ویسے تو میں ڈیلی جاتی تھی, لیکن وقت میرے گیسٹ آئے ہوئے تھے تو میں نہیں جا سکی. فون پہ بات کرتی تھی خالہ سے. تو بس
اپنی تکلیف آپ کسی کو نہیں بتا سکتے. میری سرجری کے بعد میں گھر آئی. میں سیٹرڈے کو ڈسچارج ہو چکی تھی. سنڈے کو مجھے پھر دوبارہ پس پڑ گئی تھی اور میں واپس ہاسپٹل چلی گئی تھی. میں ایڈمٹ ہو گئی. مجھے کافی اسٹیچز سے پس نکل رہی تھی، بلکہ مجھے وہ کہتے تھے کہ یہ سرجیکل انفیکشن ہوا ہے آپ کو. 4.5 گھنٹے کی میری سرجری تھی جو بہت رسکی تھی. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے، ڈاکٹر کے مطابق کافی رسکی تھی. تو پھر اس کے بعد میں ایڈمٹ ہو گئی اور ایک دن صبح مجھے 28 تاریخ کو کال آتی ہے ہاسپٹل میں کہ میری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جس خالہ سے میں نے رات کو بھی بات کی تھی، ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ خالہ میں گھر آ جاؤں تو آپ نے میرے پاس آنا ہے، میرے پاس رہنا ہے. تو آپ کو اپنے پیاروں کی دعائیں لگ جاتی ہیں، آپ کو آپ کے ماں باپ کی دعائیں لگ جاتی ہیں. میں جس خالہ سے بہت پیار کرتی تھی اسے میں آخری بار دیکھ بھی نہیں سکی، ان کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی. میں دکھ بہت زیادہ ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے جو میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں سے بہت ساری پیار دیجیے گا، ان کو محبت دیجیے گا، انہیں یہ احساس مت دلائیے گا کہ کچھ. سرجری کے بعد جب میری 2023 میں سرجری کے بعد جب میری جو آپ کی میس ہے وہ ٹیسٹ کے لیے گئی تو تب بہت خوف تھا، بہت ڈر تھا، بہت تکلیف تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. میں نے اپنی طرف سے سب کچھ کوشش کی کہ میں اللہ کے نام پہ دے دوں، میں کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھوں. مجھے نہیں پتا کہ میرے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، میں اپنے ہاتھوں سے اتنی ساری چیزیں لوگوں کو دے دوں. خیر دل میں سوچتی رہی، وصیت کرتی رہی، باتیں بھی کرتی رہی کہ میری چیز ایسی کرنی ہے، میری چیز ایسی کرنی ہے. پھر یہ مانتے ہیں کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. کہنے کا مقصد یہی تھا کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. جب میرا وہ ٹیسٹ کیا اور وہ جب آیا تو میں جب رپورٹ لینے گئی تھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مجھے بہت ہی خوف تھا. میں نے جب لفٹ میں تھی تو ایک ڈاکٹر جو میری گائنی کی ڈاکٹر تھی ان کو میں نے کہا میم پلیز آپ یہ دیکھیں یہ رپورٹ ٹھیک ہے. مطلب مجھے تھا دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے رپورٹ دیکھی تو آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. مجھے پھر بھی بلیو نہیں ہوا. میں پھر آگے گئی، میں اپنی گائنی کی ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا میم میری رپورٹ آ گئی. انہوں نے جو میری رپورٹ دیکھی تو انہوں نے کہا آپ کو تو کینسر ہے ہی نہیں. جو میں بہت روئی ہوں، میں سجدے میں گری. میں نے کہا یا اللہ بے شک آپ معاوضے کرنے والے ہیں، بے شک آپ سب کچھ ختم کر سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، صرف آپ کی کن کی دیر ہے. مجھے ڈاکٹر حیران تھے کہ آپ کو اتنا کینسر آیا تھا اور سب. اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو اپنی تکلیف بتائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ ایک کون کر دیتا ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. میں ایک مثال ہوں آپ کے سامنے. میں آپ کو چاہیں تو اپنی رپورٹیں بھی دکھا دوں گی، میں آپ کو ساری بتا دوں گی، ساری جتنی میری 2023 سے لے کے رپورٹیں ہیں، میری کینسر سے لے کے میری ابھی تک جتنی بھی رپورٹیں ہیں وہ سب. تو کہتے ہیں نا کہ اپنوں کی اور اپنے پیاروں کی اور اپنے رب کی دعا آپ کو بہت کچھ دے سکتی ہے جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو. آپ کو زندگی دے سکتی ہے. زندگی بہت خوبصورت ہے. صحت مند زندگی اللہ سے مانگا کرے، صحت مانگا کرے. اللہ تعالیٰ سے دولت نہیں چاہیے، دولت سب کو چاہیے ہوتی ہے لیکن صحت ہے تو دولت ہے، صحت نہیں ہے تو دولت آپ کی کسی کام کی نہیں ہے. اور میری خالہ اسی طرح دنیا سے چلی گئی، ان کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا. سب ڈاکٹر حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا واقعی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. میرا ایمان ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. بہت سی لوگوں کی دعائیں تھیں، بہت سے لوگوں کا پیار تھا. میں کبھی ان کا احسان نہیں ختم کر سکتی ہوں، اسپیشلی اپنے اللہ کا. میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ بہت غفور و رحیم ہے. آپ صرف ایک کن کر دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ میں کینسر کی سٹیج سے نکل چکی تھی اور ابھی 2026 میں جو میرا ہوا اس کی رپورٹ جب آئی تو الحمدللہ یوٹرس میرے سوری کافی خطرناک تھی، کافی وہ تھا، لیکن الحمدللہ
اس میں بھی کینسر ڈائگنوز نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز کسی کو ہرٹ مت کریں, کسی کو تکلیف مت دیں, ان کا خیال رکھیں. آپ کی جو نیکیاں ہوتی ہیں, آپ کی جو محبت ہوتی ہے نا, وہ کہیں ضائع نہیں ہوتی. وہ ایسے وقت میں ہی کام آتی ہیں, اور ایسے وقت میں ہی آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ میرے اپنوں نے مجھے بہت پیار دیا. میں جن کو جانتی نہیں تھی وہ بھی میرے لیے دعائیں کرتے تھے. اور کینسر جیسی بیماری ختم ہو گئی, ایک معجزہ ہی ہے زندگی میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پلیز کائنڈلی اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا, اسپیشلی اپنے پیرنٹس کا, اپنے فیملی ممبرس کا, آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان سب کا بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.